الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام و حاضرین الزام، میں ہوں آپ کے میزبان غازی محمد یوسف باروی اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان ٹرانسمیشن۔ آگے جانے سے پہلے میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور بوقت آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں۔ ناظرین کرام، یہ بھی ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے لیے اس طرح کے ہم کام کر رہے ہیں، ویڈیو آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور اسی طرح آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز سیکھنے کو ملی ہے تو آپ کے دوست احباب اس کار خیر سے پیچھے نہ رہ جائیں، کیونکہ حضور کے فرمان عالی شان ہے کہ جو اپنے لیے مومن پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ تو میں یہی چاہوں گا اور یہی کہوں گا کہ اسی طرح آپ بھی عمل کریں، سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی یہ لنک شیئر کریں، سینڈ کریں تاکہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے اس میں صرف اتنا ہی بولوں گا کہ سوال کر لوں اور علماء سے جواب سنتے جائیں، کیونکہ یہ ٹاپک بہت وسیع ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر بھی ہم نے چند سوال اور اس پر چند منٹ کی گفتگو ہم کرنے کی کوشش کریں گے آپ کی سماعتوں کی نظر، تاکہ جو ہم آپ کی عرضی کریں یعنی کہ آپ کو دیں، جو چیزیں موتی نچھاور کریں علماء، آپ بھی وہ سن کر اپنی زندگی سنوار سکیں۔ ناظرین کرام، آج کا ٹاپک بہت خوبصورت ٹاپک ہے۔ آگے جانے سے پہلے میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ان علماء کو آپ جانتے ہیں، مزید بھی ایک ادب کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ آج کے جو ہمارے اسٹوڈیو کے مہمان بنے ہیں، خاص طور پر حضرت علامہ مولانا قاری محمد زاہد شبیر رضوی صاحب، اور دوسرے جو خصوصی مہمان بنے ہیں ان کی بھی محبتیں، حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف رضوی قادری صاحب۔ ناظرین کرام، آج کا جو سیٹ اپ ہے انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا جو سیٹ اپ یہ ہے رحمت رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں، بشرط یہ کہ یا ہم لے نہیں پاتے یا ہم نے لینے کی کوشش نہیں کی۔ ناظرین کرام، اسلام نے ہمیں کیا دیا، کیا نہیں دیا، اسلام نے کب کب آپ کو کیا کیا چیز فراہم کی ہے، اور میں اور آپ یہ دیکھیے گا کہ ہم نے اسلام کو کیا دیا۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز یہ کہ اس میں آگے جملے آتے آئیں گے انشاءاللہ، عرض کرتے جائیں گے، لیکن کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم علماء کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ میں اگر بولنے پہ بیٹھ جاؤں تو پھر وہ باتیں میری بھی جس طرح طویل ہوتی جائیں گی، علماء کے ذہن میں سوال اور آتے جائیں گے، تو اس طرح یہ وسیع ٹاپک ہے تو پھر بھی وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اسلام ہم تیرے ہیں۔ کیسے ہیں اسلام کے ہم، اور کیا کیا ہمیں احکامات ضروری ہیں، کس طرح ہم پورے کے پورے اسلام پر اتر سکتے ہیں، کس طرح کیا کیا پیغامات دیتے ہیں۔ تو آئیں ناظرین، علماء کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ پہلا جو میرا سوال ہے علامہ محمد زاہد شبیر رضوی صاحب سے ہے، اسلام کے کیا معنی ہیں، مطلب کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، اس بارے میں آپ روشنی ڈالیے۔ جی، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، سبحان صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد یا رسول اللہ۔ لکھنا تجھے نہیں آتا تو، لکھنا تجھے نہیں آتا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، آہا سبحان، لکھنا تجھے
نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، کیونکہ پڑھنے سے ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ سبحان اللہ۔ اور پڑھنے کے لیے گر تجھے کچھ بھی نہ میسر ہو، جی پڑھنے کے لیے گر گر تجھے کچھ بھی نہ میسر ہو، تو چہروں پر لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ پڑھنے کے لیے گر تجھے کچھ بھی نہ میسر ہو، تو چہروں پر لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ اور میرے اقبال رو پڑے، آپ فرماتے ہیں کہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ اور آخر میں تو آپ نے حد ہی فرما دی، قلم ہی توڑ دیا۔ میرے اقبال فرماتے ہیں کہ لا ریب تجھے تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا طریقہ، کیا بات ہے، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا طریقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ سبحان اللہ۔ دو صلات کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میٹھے اور پیارے غلام، بالخصوص یوسف اسلامک سنٹر کے ناظرین و ناحاضرین، اور بالخصوص آج کے جو ہمارے میزبان ہیں، ہمارے ہزاروں علماء کی بھی اور عوام الناس کی بھی دلوں کی دھڑکن، میرے برادر محترم جناب عزت مآب بھائی محمد یوسف باروی صاحب، میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں۔ میں آپ کو ہدیہ تخریج پیش کرنا چاہتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے یاد فرمایا، آپ نے اپنا بڑا پن کا مظاہرہ فرمایا۔ اللہ آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ آپ کی خیر فرمائے، اور اللہ آپ کے ان ناظرین کی خیر فرمائے۔ اور میرے سامنے جو ہستی موجود ہیں، میرے برادر اکبر، اور ہر وقت ہر جگہ ہر محفل میں صبح ہو شام ہو دوپہر ہو محبتیں فرمانے والے، میں موجود ہوں تب بھی محبت فرماتے ہیں، اور اگر ہم موجود نہ بھی ہوں تب بھی محبت فرماتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا بھائی محمد حنیف سعیدی صاحب قادری صاحب رضوی صاحب، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ کے حکم پر قبلہ یوسف بھائی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور آپ کے ناظرین تک یہ سبق سنانے کا شرف حاصل ہوا۔ دلی دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ میرے برادر کے اس کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حضور آپ نے جو سب سے پہلا سوال فرمایا کہ اسلام کے معنی کیا ہیں، اسلام، لفظ اسلام جو ہے یہ سلم سے ماخوذ یعنی سلم سے لیا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے سین کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے اور زیر بھی آ سکتی ہے، اور اس کا جو معنی ہے یہ ایک لغوی اعتبار سے ہے اور ایک معنوی اعتبار سے ہے۔ آئیے پہلے لغوی اعتبار سے معنی سماعت فرمائیں۔ لغوی اعتبار سے اسلام کا جو معنی بنتا ہے وہ ہے تابعداری۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تابعداری، اور اسی طرح حق کا اقرار کرنا، اور اسی طرح صلح اور امن کا اقرار کرنا، اور اسی طرح اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا، یہ بھی اس کا لغوی معنی ہے۔ اور ایک معنی اور بھی علماء نے فرمایا ہے کہ اس کے تابع ہو جانا، جس چیز کا یہ حکم دے اس کو بجا لانا، اور جس چیز سے یہ منع کرے اس سے رک جانا، یہ اسلام کا لغوی معنی ہے۔ اور اسی طرح اس کا اصطلاحی معنی بھی ہے جو علماء فرماتے ہیں، لکھا ہے کتابوں میں، وہ یہ ہے، مختصر سا عرض کر دوں کہ اللہ اور اس کے رسول پر دل، اللہ اور اس کے رسول کا دل پر، دل سے ایمان رکھنا، ان پر، اللہ پر بھی اور اللہ کے رسول پر بھی دل سے ایمان رکھنا، اور جو ہے سب سے پہلے ایمان رکھنے کے بعد جو ہے امر بالمعروف کو ادا کرنا، اور نہی عن المنکر سے اجتناب کرنا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مصداق بننا، یہ جو ہے اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ پہلے لغوی معنی آپ نے سماعت فرمایا، اب یہ اصطلاحی معنی ہے۔
اب جو ہے یہ لفظ اسلام جو میں نے عرض کیا کہ سلم سے ماخوذ ہے، اس پر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس پر زیر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زبر کی مثال بھی قرآن میں موجود ہے اور زیر کی دلیل بھی قرآن میں موجود ہے۔ اور اگر زبر پڑھیں گے تو اس کا معنی صلح ہوگا، جس طرح کہ کفار مکہ نے جب مکہ فتح ہوا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب جناب والا آپ آ کر اپنی مسند پر تشریف فرما ہوئے، مسند نبوت پر، تو اور آپ نے جب اعلان فرمایا اور اس کے بعد جن لوگوں نے دین کو مانا وہ رہ گئے، جو نہیں مانتے تھے پھر ان سے وہ کعبے سے یعنی کہ دور کہیں دور دراز ہجرت کرنے کا حکم ہوا، تو کچھ کفار آئے تو وہ کہنے لگے حضور ہم آپ سے معاہدے کے طور پر یعنی کہ معاہدہ کرتے ہیں، ہم آپ سے، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کے دین کو، آپ کی شریعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لہٰذا ہم نے سنا ہے جس طرح وہ رب العالمین ہے اسی طرح تو رحمت للعالمین ہے۔ تو آئیے جب وہ آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے محبوب کی خدمت میں جا کر میرا سلام بھی دو اور میرا پیغام بھی دو۔ پیغام کے بعد سلام سماعت فرمائیں۔ اللہ کا پیغام یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، جبریل امین نے آ کر عرض کی حضور اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، یہاں سین کے اوپر زبر آئی ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، سورۃ الانفال ہے 10واں پارہ ہے، فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے محبوب اگر یہ آپ کی طرف جھک آئے ہیں، توجہ فرمائیں ذرا، اگر آپ یہ آپ کی طرف جھک آئے ہیں، رغبت کرتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، تو اے کریم پھر آپ ایسا کریں، لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، پھر آپ کریں، آپ بھی ان سے صلح کر لیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ میری ذات پر رکھیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرمانے لگا محبوب کو جناب والا محبت بھری تھپکیاں دے کر تسلی دے رہا ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سب سے زیادہ کائنات میں سننے والا بھی میں ہی رب ہوں اور جاننے والا بھی میں ہی رب ہوں۔ اگر آپ یہ حکمت عملی فرمائیں گے، آج ہی آپ کے پاس چل آئے ہیں، اگر آپ ان سے صلح فرمائیں گے، یقیناً ایک دن ایسا ہوگا یہ آپ کے حسن و اخلاق کو دیکھ کر پھر یہ ایسا ایک دن فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کلمہ بھی پڑھیں گے، مسلمان بھی بن جائیں گے اور تیرے غلام بھی بن جائیں گے۔ اور دوسرا جو ہے سین کی زیر، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی دلیل بھی موجود ہے، سورۃ البقرہ ہے، آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، یہاں سین کی زیر آئی ہے، وہاں سین کے اوپر زبر آئی ہے، آپ دعائیں فرما رہے ہیں اللہ آپ کو خیر و برکت دے، تو یہاں پر سین کے اوپر جو ہے زیر آئی ہے۔ اب اس کا معنی کیا؟ وہاں معنی بنا صلح کرنا، یہاں معنی بنا ہے تابع داری کرنا، یہاں سین کے اوپر زیر آئی ہے، وہ کیسے؟ اللہ واضح فرما رہا ہے، آپ کے اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یا عرض کی یا رسول اللہ اسلام میں پورے کیسے داخل ہونا ہے؟ تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کچھ لوگ اسلام تو قبول کر لیتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مسئلے اور جہاں انہیں آسانی لگتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں، جو انہیں آسانی یا ان کی جناب والا آسانی سے باہر ہو، معاملات سے باہر ہو، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے پھر اگر اسلام میں داخل ہونا ہے ادخلوا فی السلم، اگر وقف کریں گے تو ادخلوا آئے گا، وہی بات حمزہ وصلی ہوتا ہے درمیان میں، اور حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو درمیان کلام میں گر جاتا ہے، اور حمزہ قطعی جو ہوتا ہے وہ درمیان کلام میں نہیں گرتا، یہاں پر حمزہ وصلی آیا ہوا ہے۔ فرمایا ادخلوا فی السلم، اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورا ہی داخل ہونا ہے۔ حضور کیسے؟ فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پھر اس شیطان کی تابعداری، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا۔ حضور ہم تو چلتے ہی نہیں، فرمایا تم چلتے ہو تو میں بتا رہا ہوں انہ لکم عدو مبین، ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو چھپ کر وار کرتا ہے، شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو بظاہر وار کرتا ہے اور یہ کھلا دشمن ہے، یہ قرآن کی نص موجود ہے۔ تو آئیے اسلام کا معنی جو ہے یہ تابعداری بھی ہے
اور فرما برداری بھی ہے اور اپنے آپ کو اسلام کی طرف میل کرنا جھکانا بھی ہے، اور اس کا معنی جو ہے اللہ اور اس کے رسول پر دل کے ساتھ ایمان رکھنا ہے اور امر بالمعروف کو ادا کرنا ہے اور نہی عن المنکر سے اجتناب کرنا ہے۔ کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت علامہ صاحب فرما رہے تھے ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، تو میں کہتا ہوں وہی سوال کر لوں۔ یہ اسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما دیا کہ پورے داخل ہو جاؤ، تاکہ یہ جو میں سوال کر رہا ہوں ہماری آڈینس کے لیے آسانی ہو جائے۔ اسلام کی بنیادی چیزیں کتنی ہیں اور کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، یہ بھی اگر ہماری آڈینس کو آپ فرما دیں تو کیا ہی بات ہے۔ اس کا جواب بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ سب سے پہلے اسلام کی بنیادی چیزیں جو ہیں وہ علماء نے مفسرین نے 5 لکھی ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ اس کی مثال سورۃ الاخلاص میں موجود ہے، پہلی آیت پڑھ کے دیکھیں۔ آپ کے اور میرے محبوب فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آخری نبی ماننا۔ اس کی مثال بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ ما کان علی النبی ما کان محمد، اور اسی طرح اور بھی کافی مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے نماز، دوسری چیز نماز ہے، اور اس کے بعد حج ہو گیا، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، اور ہر ایک کی دلیل جو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ اگر امن والے اور اسلام کے اندر داخل ہونا ہے تو پھر نماز کی بھی پابندی کرنی ہوگی اور زکوٰۃ کا اہتمام بھی کرنا ہوگا۔ اسی طرح حج کے بارے میں بھی حکم ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ جو نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں، اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے، اللہ نے تم پر فضل کیا ہے اور اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اللہ فرماتا ہے میرے اس گھر کی جناب والا آ کر زیارت کرنا اور اس گھر کا طواف کرنا تم پر واجب ہے۔ عرض کی اللہ وہ گھر کون سا ہے؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، وہ گھر ہے جو سب سے پہلے میرے ابراہیم خلیل نے میری رضا کی خاطر بنایا، اور وہ گھر امن والا بھی ہے، سکون والا بھی ہے۔ اسی طرح روزوں کے بارے میں بھی قرآن کی نص موجود ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے یہ جو روزے ہیں یہ فرض کیے گئے ہیں جس طرح کے پہلو پر فرض کیے گئے تھے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کی گئی حضور کیوں فرض کیے گئے؟ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ اسلام کی جو ہے بنیادی چیزیں ہیں، اور یہ 5 ہیں: اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا، اور اللہ کے جتنے ملائکہ جن کو اردو زبان میں فرشتے کہتے ہیں، اور اللہ کے جتنے نبی آئے ہیں کم و بیش ان سب پر ایمان رکھنا، اور اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی پوری جس طرح قرآن میں ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اس کے اوپر پورا برقرار رکھنا اور ان چیزوں کا جو ہے اہتمام کرنا، یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، اور اللہ ہم سب کو اس پر جناب والا قائم دائم رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ جو آپ نے بتایا اسلام کی بنیادی چیزیں، اور اسی میں آگے سوالات کی ہی طرف پڑھتا ہوں کیونکہ اسلام کیا ہے وہ بھی آپ نے بتایا، اسی میں سے سوال آ گیا بنیادی چیزیں اور کتنی ہیں، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میں سوالات کی طرف بڑھتا جاؤں، اسلام کی عظمت، شان و شوکت اور مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ میں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سمندر کو کوزے میں بند کر رہا ہوں۔ اسلام کی عظمت و شان اور مقام و مرتبہ فقط اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اور ارشاد پاک ہے کہ جس بندے نے صدق دل سے و تصدیقم بالقلب سے، اس کا مصداق بنتے ہوئے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ اپنی زندگی میں آتے ہوئے بھی
اور جاتے ہوئے بھی جس بندے نے صدق دل سے اپنی زبان سے اور اپنے ایمان سے اس کلمے کو اپنی زبان سے خود بھی پڑھا، اس پر قائم دائم بھی رہا اور اللہ کی وحدانیت کو بھی تسلیم کیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ختم نبوت کو بھی اس نے تسلیم کیا، اور تمام نبی رسول پیغمبر اور اللہ کے جتنے ملائکہ فرشتے ہیں ان سب پر اگر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت جواب۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اس میں بہت ہی بنیادی چیزیں بھی ملیں گی اور وضاحتی چیزیں بھی ملیں گی اور ضروری چیزیں بھی ملیں گی اور تفصیلی چیزیں ملیں گی، دلچسپ سوال بھی ہوں گے اور جواب بھی ہوں گے، سنیں گے آپ اور میں، بتائیں گے علماء، انشاءاللہ ہم سنتے ہی چلے جائیں گے۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ دین اسلام کب سے ہے، ذرا اس کی بھی وضاحت فرما دیں تاکہ ہماری آڈینس کو مزید کلیئرٹی ہو جائے کہ یہ دین اسلام حضور پاک سے ہے، کیا ہے، یہ طرح طرح کے سوالات جو ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں۔ دین اسلام کب سے ہے، اس کی ذرا وضاحت فرما ماشاءاللہ دیں۔ بڑا دلچسپ اور محبت بھرا اور اس چیز کی ضرورت ہے۔ جی یقین فرمائیں یوسف بھائی، جب میں آپ کے پاس آتا ہوں تب بھی خوشی ہوتی ہے اور جب میں گھر بیٹھ کر آپ کی زیارت کرتا ہوں تب بھی مجھے خوشی ہوتی ہے۔ یقین فرمائیں آپ ایسے سوالات اور ایسی چیزیں ہمارے لیے لے کر آتے ہیں کہ جس سے عوام تو عوام، ہم علماء کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے بے شک ایسے اور ہی۔ ہمارے ایمان بھی تازہ ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو ڈھیروں خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ اسلام کب سے ہے، جی یہ سوال آپ نے فرمایا۔ آئیے قرآن پاک کی نص موجود ہے قرآن پاک کے اندر اس چیز کی، کیونکہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نے اگر جامعہ نظامیہ رضویہ کا لنگر کھایا ہے تو اس لنگر کو پھر حلال بھی کریں، اور یہ بالخصوص میرے استاد گرامی مفتی حسن مصطفیٰ رضوی کی دعائیں بھی ہیں، اور آپ نے جو علم پڑھایا ہے میں چاہتا ہوں ان کی دعاؤں سے جو کچھ میں نے پڑھا وہ مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ نیت فقط اتنی ہے کہ جس طرح میرے پیر و مرشد نے نعرہ لگایا کہ مجھے اپنی اور اپنے لوگوں کی اصلاح، دنیا کے سارے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی اصلاح اور پھر اللہ کرے گا ہم سب کی اصلاح ہو جائے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس بات کی واضح دلیل موجود ہے کہ اسلام کب سے ہے۔ فرمایا وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی شان، اپنی قدرت اور اپنی منشا کے مطابق تخلیق فرمائی آدم علیہ السلام کی، تو آدم علیہ السلام اکیلے تھے، جی تو آپ ہی سے پھر اما حوا پاک کو پیدا کیا گیا۔ تو جب یہ دو ہو گئے تو عرض کی باری تعالیٰ ہمارے لیے انعام کیا ہے؟ فرمایا ہم تمہیں ایک تو سب نبیوں سے پہلے آپ کو نبوت عطا فرمائیں گے اور نبوت جیسا منصب عطا فرمائیں گے، اور جتنی بھی یہ دنیا بنے گی اس دنیا کے اندر جو سب کا باپ ہوگا وہ آپ کو بنائیں گے، سبحان، جو سب کی ماں ہوگی وہ آپ کو اماں، یا جو آپ کی جو زوجہ مبارکہ ہے، زوجہ محترمہ ہے، یعنی کہ اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا یا اماں حوا علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح تو آپ نے عرض کی حضرت آدم علیہ السلام نے، اب یا باری تعالیٰ مجھے بھی بنا دیا، میری گھر والی کو بھی بنا دیا، یہ منصب بھی ادا کرنا ہے، یہ پوری روئے زمین کے جتنے انسان ہیں ان سب کا مجھے باپ اور میری گھر والی کو ان کی ماں بنانا ہے حضور، اور اس کے علاوہ بھی کچھ انعامات ہیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا وَقُلْنَا یا آدم اسکن، جی آؤ ہم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرمایا وَقُلْنَا یا آدم اسکن، اے آدم آپ بھی اور آپ کی گھر والی بھی، انتا وزوجک الجنہ، زوجہ کے لفظ بھی ہیں، اما جی کے لفظ بھی ہیں قرآن پاک میں۔ فرمایا یہ رب کی جنت وسیع ہے، جہاں سے چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے، یہاں سے جو انعامات آپ ابھی دل میں خیال فرمائیں گے اور آپ کا خیال، آپ کا گمان ابھی ختم ہی نہیں ہوگا کہ وہ نعمت اور وہ انعام اور وہ جس چیز کی آپ تمنا فرمائیں گے وہ چیز آپ کی طرف مہیا کر دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا پاک جب جنت کے اندر جنت کے مہمان بنے تو آئیے رب کی حکمت تھی، حکمت کے تقاضے تھے، تو آئیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آدم آپ بھی آگے، میں نے آپ کو بنایا، آپ نے مجھ سے سوال کیا، آپ نے مجھ سے کچھ مانگا، میں نے آپ کو عطا کیا،
اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ سے کیا کچھ میں نے فرمانا ہے کیا بات اور آپ کو میں نے کچھ دینا بھی ہے، آپ سے کچھ میں نے لینا بھی ہے۔ کیا بات تو عرض کی باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ قرآن کی نص ہے، فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اللہ اکبر، کہ یہ شیطان مردود جو ہے آپ نے اس کے کہنے نہیں لگنا، اس کا کہنا نہیں ماننا۔ وَلَا تَقْرَبَا، مختصر کر رہا ہوں، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو فلاں درخت ہے اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، اور اس درخت کے نیچے یہ جو فلاں جو شیطان ابلیس ہے، اس کا نام ابلیس ہے اصل میں، یہ جو ابلیس ہے اگر یہ آ کر آپ کو یا جو یہ درخت ہے اس کا پھل آپ نے نہیں کھانا، باقی جتنی جنت ہے یہ ساری جنت بنائی آپ کے لیے ہے، یہ جنت سجائی آپ کے لیے ہے۔ لیکن جب شیطان نے وسوسہ ڈالا حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ تصور پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ایک حکمت کے تقاضا تھے، اس کو خطائے اجتہادی کہیں گے۔ حضور حضرت آدم علیہ السلام کا یہ جو بھولنا تھا نا، در حقیقت یہ اس پر میں چھوٹا سا بندہ زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مہر علی اتجان یہ بولر دی، یہاں خاموشی بنتی ہے، لیکن میں چھوٹی سی عرض کرتا جاؤں کہ میرے رب کے حکم کے بغیر درخت کا پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا اور ریت کا ذرہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ یہ ایک حکمت کے تقاضے سے، یہ قانون قدرت تھا، یہ آگے پیغام پہنچانا تھا۔ لیکن آئیے جب حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس گئے، اس درخت کا یا وہ جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس دانے کے بارے میں، وہ جب دانہ کھایا تو اس دانے کی وجہ سے اور اس درخت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جہاں میں کریم ہوں وہیں میری جبار بھی صفت موجود ہے، وہیں میرا نام قہار بھی موجود ہے۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اور میری امی جان، آپ کے اور میرے والد گرامی اور تمام نبیوں کے والد گرامی، پوری کائنات کے والد گرامی اور پوری کائنات کی ماں کو جنت سے جب آپ اس زمین پر تشریف لائے تو آپ روتے رہے، عرض کرتے رہے اللہم اغفر لی، باری تعالیٰ ہمیں بخش دے، میری خطا کو معاف فرما۔ بڑی دلچسپ واقعہ ہے، میں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے آخر کار وہ وقت آیا، آپ اپنے سر کو جھکا کر رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ آپ کی اور میری امی جان نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اے میرے سر کے تاج، اے تمام نبیوں کے جناب والا پیشوا اور تمام نبیوں سے پہلے جلوہ گر ہونے والے، آپ ایسا کریں نا، جس طرح سر کو جھکا کر مانگ رہے ہیں ذرا سر کو اٹھا کر تو مانگیے نا۔ جب آپ کے کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام، آپ کے اور میرے والد گرامی نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو ایک تحریر کو وہاں پایا اور ان کچھ الفاظ کو وہاں پایا اور کچھ جناب والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے انداز کو وہاں پایا۔ وہ انداز کیا تھا؟ آئیے اللہ اکبر، اگر آج بھی کوئی بندہ اتنا کچھ جاننے کے بعد میرے نبی سے وفا نہیں کرتا، وہ اپنے اس دنیا کے آنے کا مقصد ہی بھول گیا، وہ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا مقصد ہی بھول گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا چہرہ اٹھایا، وہاں کچھ لکھا ہوا پایا تو دیکھا یہ کیا لکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں قرآن کے اندر نص موجود ہے اور اسی طرح آقا کریم کے فرامین بھی موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا لوح محفوظ کے اوپر یہ لفظ لکھے ہوئے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب میں نے ان لفظوں کو دیکھا، پڑھا، میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا، یا باری تعالیٰ تو کریم ہے، تو نے سب سے پہلے مجھے بنایا ہے۔ یہ کیا لکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا دین اسلام لکھا ہے، یہ میرے محمد کی شریعت لکھا ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ دین اسلام سمجھ آتی ہے تیرا ہے، یہ محمد کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس طرح دین اسلام میرا ہے اسی طرح محمد بھی تو میرا ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ یہ کون ہے؟ بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے، میں مختصر عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں اگر اسے نہ بناتا میں تجھے بھی بناتا، اگر میں اسے نہ بناتا تو میں اپنے رب ہونے کا ظاہر، اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔
یہ میرا محبوب ہے، سبحان اتنا فرمانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بے ساختہ بول اٹھے، اور آپ کی اور میری امی جان بے ساختہ فرما اٹھی، عرض کرنے لگی اے آدم اب اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو نا کہ جس کا نام اپنے نام کے ساتھ تو نے لکھا ہوا ہے، تجھے واسطہ اسی کملی والے مصطفیٰ محمد کا، اب تو خطا معاف فرما، اب تو وہ جو غلطی ہوئی معاف فرما۔ اور تفسیر میں ملتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے، طریق پڑھ کر دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کا یہ زبان سے اپنی جناب والے یہ جملے دہرانے کی دیر تھی، اللہ کی پاک بارگاہ میں میرے اور آپ کے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کا واسطہ ڈال کر اللہ کی پاک کی بارگاہ میں جو ہے دعا مانگنے کی دیر تھی۔ آپ نے ابھی ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرے، آپ نے جب ہاتھ اٹھائے پھر آپ زمین پر نہیں تھے بلکہ عرش بری پر موجود تھے۔ تو ہم یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ ازل سے ہے۔ سبحان اللہ، کیا یہ بات ہے، بہت خوبصورت علامہ صاحب نے فرمایا۔ ناظرین ہمیں اس سے بہت سی چیزیں ملتی ہیں، لیکن اس میں ایک ہی بات کر کے میں اپنے موضوع کی طرف ہی جاتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس سے ہمیں نبیوں نے بھی بتا دیا جی کہ اگر رب کو منانا ہو تو پہلے سجدہ، جی بالکل، پھر اس کے پیاروں کا واسطہ۔ کیا بات ہے، یہاں سے کافی چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں۔ اب جو کہتے ہیں نا یہ الفاظ اٹھتا ہے کہ یار پیاروں کا واسطہ کیوں دیتے ہو، میں صرف یہی کہوں گا یار ہمارے اوپر علماء کے اوپر فتویٰ لگانے سے پہلے پیچھے انبیاء کو دیکھ لو۔ میں کیوں؟ آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں ایک بات اور بھی عرض کرتا جاؤں۔ جی آپ نے ماشاءاللہ درست فرمایا کہ انبیاء کو بھی دیکھ لیں، علماء کو بھی دیکھ لیں، جی اور یقیناً جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے بے شک، ان کو بھی دیکھ لیں۔ جی اگر وہاں تک ان کی رسائی میرے خیال میں نہیں ہے، جی پتہ بے ہی شک، نہیں ہے، وہ بے جا ہی شک، نہیں سکتے، جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کا معنی، نبی کا مفہوم انہیں پتہ ہے، ہم ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں۔ اور آئیے وہاں تک نہیں جا سکتے، رب کے قرآن تک تو جا سکتے ہیں نا، جی رب کے قرآن تک تو پہنچ سکتے ہیں نا، پڑھے ہوئے نہیں ہیں لیکن گھر کے اندر قرآن تقریباً ہر بندے کے گھر موجود ہے۔ کسی بچے سے کہیں ایسا کریں، چھٹا پارہ جسے ہم سریکی میں 6واں پارہ کہتے ہیں، وہ دیکھیں جہاں سے اس کا نصف حصہ شروع ہوتا ہے، وہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اگر میری بارگاہ میں آنا ہے، میں آپ کی بات کو آپ کی دعائیں لیتا ہوا آگے چلنا چاہتا ہوں، آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر عرض کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اگر میرے پاس آنا ہے اور میری طرف آنا ہے، سب سے پہلے اتقوا اللہ، یہاں حمزہ کے اوپر زیر آئے گی، اتقوا اللہ، سب سے پہلے مجھ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرنے کے بعد وابتغوا الیہ الوسیلہ، پھر کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ آئیے اگر کوئی وسیلہ تلاش کرو گے تب بھی بات بن جائے گی، اگر وسیلہ ہی اس کا تلاش کرو گے جس کے وسیلے سے آپ کے اور میرے بابا جان، آپ کی اور میری امی جان نے اللہ کی خدمت میں عرض کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر دیکھیے نا جب دعا مانگ رہے تھے۔ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم لائٹ بھی لگاتے ہیں گھر میں تو وہ بھی ہمیں کن کن وسیلوں سے، کن کن چیزوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ تو اگر نبی تک جانا ہو اور خدا تک جانا ہو تو پہلے جس طرح آپ نے قرآن پاک سے فرمایا الیہ الوسیلہ، میں ایک ہی الفاظ یعنی کہ ادا کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے فرما دیا پہلے ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے، پہلے ہم یعنی کہ تار لگائیں گے سوئچ کے اندر، پھر وہ جائے گی میٹر، پھر ٹرانسفارمر، اس طرح ہم اپنے گھر میں لائٹ لگا سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ لائٹ جو ہے یہ بھی انسان نے بنائی ہے، انسان کی ایجاد کی ہوئی ہے۔ یار جو رب کی چیز بنائی ہوئی ہے ہم اس تک پہنچنا چاہ رہے ہیں ڈائریکٹ، انسان کی چیز بنائی ہوئی پر ہم اعتراضات نکالتے نہیں ہیں، نبی کی چیز جو ہے اس پر ہم اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے جو ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ولیوں کی مزاروں پر یا انبیاء سے مدد مانگنا کوئی اتنا جرم نہیں ہے جتنا آج کے دور میں اس کو فتنے کے طور پر پھیلایا جا رہا ہے۔ ایسے ایسے الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ ولی کیا دیتے ہیں یا انبیاء کیا دیتے ہیں۔ ہم صرف اتنا ہی پیغام دیں گے آپ کو محبت بھرا، بھئی
آپ کو کچھ بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ جا رہے تھے علامہ صاحب، میں ایک ہی بات کرتا ہوں، کچھ دوست احباب نا گئے بابا فرید، وہاں پر ہے جنتی دروازہ، یہ بات ختم کرتا ہوں میں یہیں پر، وہاں پر ہے جنتی دروازہ، دوست احباب جیسے واپس آئے وہیں سے گزر کر، تو ایک بیٹھا تھا جن کے بارے میں ابھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ دوسرے مسلک والا، اس نے کہا یار یہ بتاؤ، میں نے سنا ہے کہ جو جنت کے دروازے سے گزر کر آئے 40 میلوں تک اس کی خوشبو آتی ہے، خوشبو رہتی ہے، تو یار آپ تو جنت کے دروازے سے گزر کر آئے ہو، آپ سے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی۔ جو آگے بندہ تھا نا، تھا تو جٹ میری طرح، لیکن اس نے جواب بہت خوبصورت دیا، اس نے کہا واقعی آپ نے درست سنا ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے، مومن کو، منافق کو نہیں، مومن کو خوشبو آتی ہے، منافق کو نہیں آتی۔ تو ناظرین کرام، ہم صرف اتنا کہیں گے، اگر آپ کا دل نہیں مانتا نا وسیلے پر، آپ قائل نہیں ہیں، تو یہ جو الفاظ ہیں نا نازیبا، یہ بولنا چھوڑ دیں۔ میں یہ الفاظ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصد ہے اپنی اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش، ٹھیک ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اگر تمہیں کسی سے کوئی بات کرنی ہے نا، نصیحت بھری کرو، نہ کہ آپ تانے والی کرو۔ یہ جو آج ماحول میں باتیں ہمیں مل رہی ہیں نا، یہ اس طرح کہ آپ پتہ نہیں کہاں کہاں تک آپ پہنچا جاتے ہیں۔ خیر، میں اپنے موضوع کی طرف ہی آتا ہوں۔ جی میں تو ایک بات دلچسپ اور توجہ کرانے والی اسی پر جی اور ایک حکایت بیان کر کر مختصر اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں، تاکہ حاضرین کو فائدہ ہو، جی ناظرین کو، اور ہمیں بھی فائدہ ہو۔ ایک اللہ والے کے پاس، جو اللہ والوں کو مانتے تھے، جی ایک بندہ آیا، جس طرح آپ فرما رہے تھے ابھی، منافق۔ جی اس نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ فلاں پیر کے پاس جاؤ وہ بیٹا دیتا ہے، فلاں پیر کے پاس جاؤ وہ یہ کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، مختصر عرض کر رہا ہوں، سمندر جی کو کوزے کے اندر بند کر رہا ہوں، کہ میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ ایک جانور ایسا ہے وہ کسی ولی کی مزار پر نہیں جاتا، توجہ فرمائیں ذرا، جی اور یہ فائدہ ہوگا کیا، کہ ایک جانور ایسا ہے کہ وہ جو ہے کسی ولی اور کسی اللہ والے کی نہ مزار پر جاتا ہے، نہ وہ وسیلہ دیتا ہے، نہ وہ دعائیں مانگتا ہے، نہ وہ دیگیں پکواتا ہے، نہ وہ شیرنی بانٹتا ہے، اور نہ ہی وہ نیاز کا اہتمام کرتا ہے۔ لیکن جب اسے کچھ دینا ہو تو اس کے بچے ایک نہیں بلکہ 9 ہوتے ہیں، 9، 10، 12، 11، اس طرح کے اس کے بچے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والے مسکرائے اور فرمایا، مسکرائے بھی اور ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آنکھوں میں آنسو آئے تو اس بندے نے راز پوچھا، یہ کیا راز ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ پہلے آپ مسکرائے، اس کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، مسکرایا تیرے سوال پر، تیری ذہانت پر اور تیری جہالت پر ہوں کہ وہ ایسا جانور ہے کسی کے پاس نہیں جاتا، جی، لیکن پھر بھی اس کے رب دیتا بچے ہے۔ 9، 10، 11، 12 ہوتے ہیں۔ اور رویا اس بات پر ہوتا ہوں کہ جو بھی جا کر اللہ والوں کے مزار پر یا اللہ والوں کے توسل سے یا اللہ والوں کے وسیلے سے مانگتا ہے، پھر اللہ اسے 9، 12 نہیں دیتا، جسے 9، 12 دیتا ہے وہ کتے کے بچے دیتا ہے، بے اور شک، جسے ایک دیتا ہے بابا فرید جیسا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی کیا بات ہے، بہت بہت خوبصورت ہی فرمایا۔ خوبصورت آپ نے جواب دیا۔ مجھے جی بھی ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی۔ میں کل ایک بات سن رہا تھا تو کہنے والے کہہ رہے تھے اسی وسیلے کے اوپر، پھر ہمیں بعد میں یہ کہا جاتا ہے، آپ گالیاں دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ والے کے مزار پر جانا فرض نہیں ہے، جی بالکل، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ہم نہیں اس کو جاتا مانتے ہیں۔ ہم جی اس پر اعتراض نہیں کرتے، جی کیونکہ جو جاتا ہے وہی تو پاتا ہے، بے شک، جو نہیں جاتا وہ محروم رہتا ہے۔ بے شک، پہلی بات یہ، اور دوسری بات بیان کی، اگر ان سے آپ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، کیونکہ جب قرآن پاک کی آیات موجود ہے اس کا انکار کوئی کر نہیں سکتا۔ جی انکار کرے گا تو اپنے ایمان کی خیر منائے، بے شک، کیونکہ جب قرآن آ گیا، علامہ صاحب نے آیات کریمہ پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور دوسری پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وسیلے کے موضوع پر جو آیات پڑھی ہے، یہ تو قرآن سامنے آ گیا۔ بے شک، جب قرآن ہے تو قرآن کے بعد کوئی اس کا انکار کرنے والا ہے ہی نہیں۔ جی جتنے بھی ہماری آپس کے اندر یہ باتیں لوگ کرتے رہے، یہ ایسا کہہ رہے ہیں، علامہ صاحب نے جن چیزوں کا نام لیا نا،
اور ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ جو چیزیں آپ نام لے رہے تھے کیا یہ کرنا فرض ہے؟ صحیح ہے. یہ بھی کہتے ہیں یہ کرنا کوئی فرض ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ کرنا فرض نہیں ہے. جو کرتا ہے وہ اپنا دامن بھرتا ہے. بے شک بے شک. جو نہیں کرتا ہم اس پہ کوئی اعتراض یہ نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں وسیلے کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. صحیح ہے. کیونکہ وسیلے کا ذکر قرآن میں ہے جی اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے. بے شک. وسیلے کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ چھوٹی سی مثال میں بھی دے دوں، کوئی کرے مانے یا نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے. کہنے والے کہتے ہیں جو چیز ڈائریکٹ آتی ہے نا، ٹھیک ہے، اگر یہاں چھوٹی سی یہ مثال ہے، اگر کوئی بندہ نکاح کرتا ہے، نکاح ہے سنت اور وسیلہ ہے. بے شک. ٹھیک ہے، اس کی دوسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ بغیر نکاح کے. ٹھیک ہے، ایک انسان کی دو بیٹیاں ہوں، ایک کا اس نے نکاح کیا اور ایک بغیر نکاح کے بھاگ گئی کسی کے ساتھ. دونوں چیزیں ہیں، دونوں کو اللہ نے دیے بیٹے. ایک کو اس نے لگایا سینے سے اور ایک کو کیا دور. یہاں سے یہی سبق ملتا ہے کیونکہ جو وسیلے سے گئی تھی وہ اس کی اولاد بھی پیاری لگ رہی ہے، بیٹی بھی پیاری لگتی ہے. اور جو ڈائریکٹ گئی، ڈائریکٹ جو چیز آتی ہے وہ حرام کی ہوتی ہے، جو وسیلے سے آتی ہے وہ حلال کی ہوتی ہے. کیا بات ہے. کیونکہ اگر دو ہی چیزیں دیکھی جائیں، وسیلہ جو ہے ضروری ہے. وسیلے کے بغیر ہم اہل سنت جو ہیں ہمارا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اور ہم وسیلہ کسی عام کو نہیں بناتے. ہم وسیلہ جب بھی بناتے ہیں قرآن سے جو سبق ملتا ہے. ہم اگر وسیلہ بناتے ہیں نبی کو بناتے ہیں، اگر وسیلہ بناتے ہیں تو ولی کو بناتے ہیں. یہ دونوں صورتیں ملتی ہیں ہمیں قرآن سے، دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں. جو باتیں ہم نے بعد میں کی ہیں ان سے اگر کوئی ہمیں اختلاف کرتا ہے تو کرتا جائے، اور قرآن سے کسی کا اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. جو اختلاف کرے گا معلوم ہو اس نے قرآن نہیں پڑھا. جو قرآن پڑھنے والا کبھی وسیلے پر وہ اعتراض اور انکار نہیں کرے گا. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. اصل میں وہ بات پوری کرنے لگا تھا، پھر بھائی بول پڑے، پھر آپ بول پڑے، تو میری بات وہیں پہ رہ گئی. کہنے کے مقصد یہ ہے کہ بھئی اگر وسیلے کو تم نہیں مانتے تو نہ مانو. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یار یہ جو زبان درازیاں کرتے ہیں نا، تمہیں اس کا حق نہیں ہے. کیونکہ جو وسیلے کو میں اس وجہ سے کہا بھئی نہیں مانتا، جب وہ رب کا فرمان نہیں مان رہا تو ہمارے کہنے سے کیا مانے گا؟ کیونکہ قرآن ہے نا. جب وہ قرآن کو نہیں مان رہا، ہم جتنی مرضی وضاحتیں دیں، جتنی مرضی دلائل دیں، وہ نہیں مانے گا. خیر ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. تو ناظرین صرف یہاں سے یہ گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اولیاء اللہ کی مزار پر جاؤ، چومو، سجدے کرو. نہ ہی یہ ہمارا کوئی ایسا عقیدہ ہے. سنیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ولی اللہ کی مزار پر جا کر سجدہ کرنا. ٹھیک ہے، تو ہمارے تو اگر جن کو ہم مانتے ہیں، جن کی بھی ہم مانتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ مزار مبارک پر جاؤ، 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کر فاتحہ کرو، دعا کرو. ہم یہ نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جانے والا بنو. اگر نہیں جاتے تو جس طرح آپ نے فرمایا، میں صرف اسی میں ایک الفاظ کہہ دوں گا، با ادب، بے ادب، بے نصیب. صرف اتنی سی بات ہے. ہم اگر دیکھیں اسی میں باتیں پھر زیادہ ہو جائیں گی، لیکن میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں. جو مانتا ہے نا وہ پا بھی لیتا ہے، جو نہیں مانتا وسیلے کو تو پھر اس کا حال بھی وہی ہے جس طرح آپ نے مثال دے دی ہے. اس سے بڑھ کر اور اب وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ والی 2 عورتوں والی یہی میرے خیال میں ناظرین کے لیے کافی ہے. تو میں آگے سوالات کی طرف بڑھتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ سب سے افضل اسلام کون سا ہے؟ کیونکہ اسلام تو پہلے بھی ہیں اور ہم پہلے نبیوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں. لیکن یہ بتائیے گا ہماری آڈینس کے لیے کلیئر ہو جائے، سب سے افضل اسلام کون سا؟ سب سے افضل اسلام جو ہے یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ہے حدیث مبارکہ بھی ہے اور رب کا قرآن بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، سبحان کہ سب دینوں میں سے جو مجھے اللہ کے نزدیک عزت والا، مرتبہ والا، شان والا اور مقام والا دین ہے وہ دین اسلام ہے. تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں عرض کی گئی کہ حضور آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ سب سے جو ہے افضل اسلام کون ہے، تو میرے اور آپ کے حضور نے فرمایا کہ حسن اخلاق. سبحان اللہ، سبحان. حسن اخلاق میں جو ہے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. تو عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا جب انسان کے اندر حسن اخلاق ہوگا تو اس میں افضل اسلام خود بخود اس لیے آ جائے گا کیونکہ انسان جو ہے حسن اخلاق کے تقاضے پر اور حسن اخلاق کے سائے میں چل کر جو چیز وقت کا تقاضا ہوگی، وقت کا تقاضا، جس طرح کہ ایک مرتبہ جو ہے مکے کی سرزمین پر جو ہے 61 سالی کا
موسم آیا جی۔ تو صحابہ کرام نے آ کر عرض کی حضور اب کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ کاج سالی ہے اور پانی بارش بھی نہیں آئی ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ افضل اسلام پائے تو اسے چاہیے کہ وہ پانی کے لیے کنواں کھدوا دے۔ سبحان اللہ، اسی طرح بے شک۔ ایک سائل آیا، اس نے آ کر کچھ التجا کی تو آقا کریم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میں افضل اسلام پاؤں تو اس سائل کو کچھ نہ کچھ عطا کر دے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اسی طرح جس طرح کہ پاکستان میں کئی مرتبہ بعض اوقات سیلاب آئے یا کوئی اور صورت آئی، اور اس طرح اس ماہ رمضان المبارک میں یہ جو افضل اسلام ہے اسی کو تو کہتے ہیں نا اسلام افضل ہے، کیوں کہ اب جو صدقہ فطر جو ہے یہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ بے شک۔ حضور نبی اکرم نے فرمایا کہ بندے کا روزہ، نماز، یہ اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان ایک ایسا مقام ہے کہ بندے کا روزہ، عبادت، تراویح اور نماز یہ معلق رہتے ہیں جب تک کہ بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، اور جو ہی وہ صدقہ فطر کو ادا کرتا ہے وہ نمازیں، وہ روزے اور وہ جو قرآن کی تلاوت اور وہ جو انہوں نے عبادت کی ہوگی وہ اللہ قبول بھی فرماتا ہے، اس کا اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان تو آقا اللہ۔ کریم کی خدمت میں عرض کی حضور اس کا تعلق کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کیونکہ صدقہ فطر جو ہے یہ ایسا ہے کہ جیسے کہ تم یہ سمجھ لو مثال کے طور پر جس طرح کہ امیر عید کے دن خوشیاں منائیں تو اللہ اور اللہ کا یہ پیارا محبوب بھی یہی فرماتا ہے کہ تم صدقہ فطر ادا کرو، وقت کی ضرورت جو ہے، جسے کھانے کی ضرورت ہے اسے کھانا مہیا کرو، جسے پینے کی ضرورت ہے اسے پینا مہیا کرو، اور جسے لباس کی ضرورت ہے اسے لباس مہیا کرو، جسے راشن کی ضرورت ہے اسے راشن مہیا کرو، اور طرح طرح کی، یعنی کہ بات مختصر یہ ہے کہ جو چیز وقت کا تقاضا کرتی ہے وہ چیز مہیا کرتے جاؤ اور افضل اسلام پاتے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ اس میں مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے لیکن میں وہ ایک ہی بس اشارہ دے کر آگے کی طرف بڑھتا ہوں کیونکہ میں آخری سوال کی طرف بڑھتا ہوں۔ اب بھی اگر جن کے اندر جذبہ ہے تو سبحان اللہ، ان کے اندر تو ویسے ہی ہے، جن کے اندر جذبہ نہیں ہے صرف اتنا کہوں گا، جو ایسے کیڑے بھی بیٹھے ہیں حکمرانوں کی طرف میرا اشارہ ہے، ان کو بھی چاہیے جس طرح نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں نا، کام کے بھی مسلمان بنے، کیونکہ آج دور حاضر بھی ضرورت ہے، اس وقت شدید سے شدید تر ضرورت ہے غزہ اور فلسطین کی حمایت کا اعلان کرنا۔ تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے مزید، کیونکہ میں علامہ صاحب سے آخری سوال کی طرف جاتا ہوں، لیکن یہ ہمارا اشارہ اس وجہ سے تھا کہ بھئی یہ بھی اسلام میں ہے، آپ خدا کا نام لیں، کچھ شرم و حیا کریں، صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں ہم، اور دعا ہی کر سکتے ہیں ہم اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیبانہ مدد عطا فرمائے، صرف یہی التجا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی برائی سے یا ایسے وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے، آمین۔ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان کیا فرق ہے؟ مسلمان اور کافر کے درمیان کن چیزوں کا فرق ہے؟ ابھی تو آپ نے بہت ہی خوبصورت فرمایا، میں کہتا ہوں یہ چیز جو ہے نا یہ مزید جا کر ہماری آڈینس عوام کو نکھار دے، بھئی مسلمان اور کافر کے اندر کن چیزوں کا فرق ہے؟ ماشاءاللہ آپ جو سوال فرماتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر لاتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، خیر و برکت عطا فرمائے۔ یقین فرمائیں عوام تو عوام، ہمیں علماء کو بھی یقین فرمائے اس کا بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے، ایمان کے اندر جو ہے وہ تازگی اور ایمان کا جو ہے نکھار پیدا ہوتا ہے ان چیزوں سے، اور ایمان کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے؟ آئیے اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، قرآن میں بھی حدیث میں بھی، اور میرے خیال میں کافی سارا وقت بیت چکا، میں اس سمندر کو کوزے کے اندر بند کرتا ہوں، صرف اتنا کہوں گا کہ مسلمان اور کافر میں یہی فرق کافی ہوگا بتانے کے لیے کہ جو مسلمان ہوتا ہے، جو مسلمان ہے وہ اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے۔ کیا بات ہے، خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اللہ کو بھی مانتا ہے کہ میرا اللہ ہے، اور اللہ کی بھی مانتا ہے کہ اسلام کی بنیادی چیزیں جس نے آپ نے سب سے پہلا سوال فرمایا ان پر عمل کرتا ہے، بے شک، وقت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو عرف عام میں یا عوام میں یا معاشری حالات میں
کوئی بھی چیز جو چیز آتی ہے اسے کرتا جاتا ہے، یعنی کہ وقت کے تقاضے کے اوپر جو چیز وہ دیکھتا ہے، تلاش کرتا ہے، اسے پورا جو ہے اس کے اوپر فالو کرتا ہے. تو اسی طرح وہ اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے. اس کو مسلمان کہتے ہیں. اور جو دوسرا ہے کہ کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر اور مسلمان میں فرق آپ نے فرمایا. کافر میں یہ فرق ہے کہ وہ اللہ کو تو مانتا ہے. جی بے شک، آپ سرچ فرما کر دیکھ لیں، وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا. بے شک، وہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرا خدا ہے، یہ بھگوان بھی میرا خدا ہے، اور یہ نحوست بھی میرا خدا ہے، اور یہ بھی میرا خدا، یہ بھی. ہم اپنی زبان پر بار بار وہ نہیں لانا سکتے. اور ان سب کا بڑا وہ خدا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ عزت دینے والا بھی میرا رب ہے اور ذلت دینے والا بھی میرا رب ہے. اور کافروں نے جن کو خدا بنایا ہوا ہے وہ نہ نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے مالک ہیں. اور جو میرا اور آپ کا اور پوری امت مسلمہ کا خدا ہے، اور یقیناً اس بندے کا یہ عقیدہ ہوگا، وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا وہاں بھی کامیاب ہوگا. وہی مالک ہے جسے چاہے نفع دے دے، جسے چاہے کہ منافع دے دے یا گھاٹا دے دے. اور اسی طرح قرآن مجید میں ہے نا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بس یہی. اور دوسرا فرق جو ہے نبی رحمت نے بس عرض کرنا چاہوں گا، وہ بھی اصلاح کی لحاظ سے، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی. تو دوسرا فرق یہ بھی بتایا ہے علماء نے بھی اور مفتیان کرام نے بھی اور قرآن نے بھی کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نماز کی پابندی کرو، بالخصوص جو درمیانی نماز ہے مومن اور کافر میں. کیونکہ اسلام کی بنیادی چیزیں کے بارے میں پوچھا گیا اور اسلام ہمیں کیا دیتا ہے اس کے بارے میں آج کا موضوع تھا. تو یہ عرض کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. دوسرا فرق یہ ہے کہ جو کافر ہوتا ہے وہ نماز کے نزدیک نہیں جاتا، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ نماز کبھی نہیں چھوڑتا. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. دوسرا فرق یہ نماز کا ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے، بہت خوبصورت آپ نے فرمایا. اسلام جو ہے، اسلام نے سچ پوچھے تو میں ایک بات کر کے آخری سوال ہی کرتا ہوں. تو اسلام نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، یہ بھی آپ سوچئے گا آپ نے کیا دیا ہے اور کیا کیا ہے. ناظرین اکرام، اسلام نے آپ کو عزت دی، شہرت دی، ماں باپ بہن بھائی بیوی سب کے حقوق بتائے. لیکن آج کے مسلمان سوچے کہ وہ اسلام کے ساتھ کس طرح چل رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. خیر، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اس پر بات کرتے ہیں تو ٹائم پھر وسیع چلا جائے گا. پہلے انبیاء کرام جو دین تھے، شریعت تھی، اس کا نام بھی اسلام تھا یا کوئی اور تھا؟ مثلا دین ابراہیمی، تو اس کے اندر جو دین ابراہیمی کو ماننے والا تھا اسے بھی مسلمان کہتے ہیں یا نہیں؟ اسلام لایا کیا ہے؟ اس حوالے سے ذرا ہماری آڈینس کو مزید یہ بتا دیں تاکہ حوصلہ افزائی بھی ہو جائے اور تصدیق بھی ہو جائے. میں عرض کرتا ہوں، اس کی نص بھی قرآن پاک میں موجود ہے. سورۃ البقرہ ہے، فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم. سبحان اللہ. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ مجھ سے فرماتا ہے آپ فرما دیجئے، یہ کہو کہ میں ایمان لایا. حضرت جو چیز اللہ نے ہم پر نازل کی اس پر بھی ایمان لایا، اور جو چیزیں ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی اولادوں پر اور موسیٰ پر اور عیسیٰ پر اور ان کے علاوہ وما اوتی النبیون من ربہم. آگے فرمایا لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی فاصلہ نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، فرمایا ہم سبھی تو مسلمان کا معنی یعنی کہ وہی کہ اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں، اللہ کی تابعداری کرنے والے ہیں اور اسلام کی طرف سلو کرنے والے ہیں، اور اسلام کی طرف جو ہے اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کرنے والے ہیں. تو دوسرا جواب یہ بھی ملتا ہے، اللہ آپ خود فرماتا ہے کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. حضور فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجیے، اللہ خود فرماتا ہے کہ ہماری نمازیں بھی اللہ کے لیے،
ہماری قربانیاں بھی اللہ کے لیے اور ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے، قربان جائیں حضور کے لفظوں پر اور اللہ کے قرآن پر جی، اور ہماری نمازیں بھی اللہ کے لیے اور ہمارے روزے بھی اللہ کے لیے، اور جو ہے ہمارا جینا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، ہم جو ہے اس کے لیے اس کے پاس اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور نام حکم دیتے ہیں، اور اسی طرح فرمایا آگے فرمایا کہ سب سے پہلا جو مسلمان ہوں وہ آپ کی، یعنی کہ اس امت کا میں خود ہی مسلمان ہوں۔ باقی رہا وہ سوال جو پہلی نبیوں کے امتوں کے جو دین تھے وہ کچھ اور تھے یا یہی دین اسلام تھا، تو میرے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ دین ابراہیمی ہی ہمارا دین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ وہ ہمارے جد امجد ہیں، جی، وہ ہمارے دادا مکرم ہیں، اور وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ اور باقی رہا باقی انبیاء کرام کا تو اس کے بارے میں بھی آ گیا ہے نا، وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، جو کچھ اللہ نے اور نبیوں کو عطا کیا، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم سب اللہ کی طرف جو ہے رجوع کرنے والے ہیں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اسی میں ایک بات رہ گئی ہے، وہ میں دوبارہ رپیٹ کرنے لگا ہوں، جو اسلام لاتے تھے ان کو بھی مسلمان کہتے تھے یا یہ اسلام لایا یا کچھ اور کہتے تھے؟ جی بالکل بالکل، آپ نے درست فرمایا، جو جس نبی کا امتی ہوتا تھا جی اسے اسی نبی کا یعنی کہ امتی بھی کہا جاتا تھا اور اسے مسلمان بھی کہا جاتا تھا۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ نبیوں کے سردار کے امتی ہیں جی، اور ماشاءاللہ اس سے بڑھ کر اور کیا اسلام آپ کو دے، اور افضل البشر ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں یاد آ رہی ہیں لیکن ہم موضوع کو سمیٹنا چاہتے ہیں کیونکہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ابھی اب اختتام کی طرف چلتے ہیں، تو اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طرح اسلام پر اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طرح اسلام کے احکامات پر اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طرح اسلام کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا، اور جو جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ بھی ہمیں سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وما علینا الا البلاغ۔